شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، رمضان المبارک سے پہلے ہم نے اس کتاب الوش الاخیر قرآن کریم کے آخری 3 پاروں کی تفسیر، اس کے اندر ایک چیپٹر ہے مکالمہ، جس کے اندر دین کے بنیادی مسائل کو گفتگو کی صورت میں بیان کیا گیا ہے. دو شخص کے درمیان مکالمہ ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے اور ایک کا نام عبدالنبی ہے، اور دونوں میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، جس کے کچھ حصوں کو میں نے جامعہ الراجحی میں جو دورہ علمیہ ہوا تھا اس میں میں نے بیان کر دیا تھا، اور کچھ حصے باقی رہ گئے ہیں، اور یہ بھی بہت ہی اہم ہے. اگر اس گفتگو کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے تو بہت سارے ایسے شکوک و شبہات جن کو گمراہ لوگ یا علماء سوء لوگوں کے درمیان بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اگر یہ بنیادی چیزیں اگر کوئی شخص اچھی طرح سے سمجھ جاتا ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ گمراہی سے بچ سکتا ہے. اسی اہمیت کے پیش نظر میں نے سوچا کہ اس مکالمہ اور اس گفتگو کو مکمل کیا جائے، تو انشاءاللہ العزیز آج کی مجلس میں اور اس کے علاوہ بھی مجلسوں میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے، کیونکہ کچھ ایسی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ بنیادی چیزیں آدمی کو معلوم نہیں ہوتی اور وہ باتیں ان کے سامنے کسی شخص کے سامنے کلیئر نہیں ہوتی، واضح نہیں ہوتی، تو آسانی سے وہ کسی گمراہ شخص کا شکار ہو سکتا ہے. اس کے اندر عام طور پہ جو عقیدے کی باتیں ہیں، توحید اور شرک کی باتیں ہیں، انہی موضوعات سے یہ مکالمہ کیا ہے تعلق رکھتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ توحید ہی کی اہمیت ہے، اور یہ بنیادی چیز ہے. جب تک آپ اس کے اندر کلیئر اور واضح نہیں ہوتے تب تک آپ کے سارے اعمال جو ہے ان کی کوئی وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نہیں ہوتی. اس میں عبدالنبی یہ کہتے ہیں لیکن میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور صالحین کی پناہ لینا اور ان کو پکارنا تو عبادت نہیں ہے. جیسا کہ عام طور پہ لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے اسی طرح ان کا بھی یہ سوچنا ہے میں تو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں، لیکن جو نیک اور صلحاء اور اولیاء اللہ ہیں ان کی پناہ لینا یا ان سے محبت کرنا
یا ان کو پکارنا عبادت تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ان کا اشکال ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ میں تو عبادت صرف اللہ رب العالمین ہی کی کرتا ہوں، لیکن اولیاء کو میں پکارتا ہوں اور ان کو پکارنا کوئی عبادت تو نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہاں پہ آپ سنیں کہ کیا دیتے ہیں عبداللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ اب میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا تم یہ اقرار کرتے ہو کہ اللہ نے تمہارے اوپر اپنے لیے عبادت کو خالص کرنا فرض کیا ہے، اور یہ تم پر اس کا حق بھی ہے جیسا کہ اس کا ارشاد ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں یکسو ہو کر۔ عبدالنبی: جی ہاں، اللہ نے مجھ پر یہ فرض کیا ہے۔ کیا مطلب؟ عبداللہ نے کہا کہ کیا اس بات کو تم مانتے ہو کہ تمام طرح کی جو عبادتیں ہیں وہ تمام عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنا اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے اور اس کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں میں تو اس کو مانتا ہوں۔ پھر عبداللہ سوال کرتے ہیں تو اب تم سے میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے تم پر جو فرض کیا ہے، یعنی اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنا، اس کی وضاحت کر دوں۔ ایک طرف تم یہ مانتے ہو کہ اللہ ہی رب العالمین کے لیے ساری عبادت ہے، اسی کو خالص کی جائے، تو میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ خالص کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بتاؤ۔ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے خالصتاً، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بتاؤ۔ عبدالنبی: اس سوال سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ میں اسے نہیں سمجھ سکا، تھوڑی سی وضاحت کیجیے۔ عبداللہ: غور سے سنو تاکہ تمہارے سامنے اس کی وضاحت کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، تم لوگ اپنے رب سے دعا کرو، تم لوگ اپنے رب سے دعا کرو گر گرا کے بھی اور چپکے بھی، بے شک اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ کیا دعا پکارنا اللہ کی عبادت ہے یا نہیں؟ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اپنے رب ہی سے کو پکارو، کیا چپکے اور گرا کے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ دعا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور عبداللہ یہ حجت تمام کر رہے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آگے بات سمجھ میں آئے گی۔ عبدالنبی: ہاں کیوں نہیں، بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ کیا دعا عبادت کا مغز یعنی اصل ہے؟ حدیث میں ہے الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ عبداللہ: جب تم نے یہ اقرار کر لیا کہ دعا پکارنا اللہ کی عبادت ہے اور لیل و نہار میں خوف یا امید کی حالت میں کسی ضرورت کے لیے تم اللہ سے دعا کرو، پھر اسی ضرورت کے لیے کسی نبی یا فرشتے یا قبر میں مدفون کسی نیک شخص سے بھی دعا کرو، تو کیا اس میں تم نے شرک کیا یا نہیں؟ سمجھے نا کون بتا رہا ہے یہ؟ عبداللہ جو عبدالنبی کو یعنی دلائل کی روشنی بتا رہا ہے کہ جب تم نے اس بات کو اقرار کر لیا کہ پکارنا اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، تو لیل و نہار میں، رات و دن میں اگر تم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر کو پکارتے ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے وہ صالح ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یا قبر میں کوئی مدفون ولی ہو، اگر تم اس کو پکارتے تو تم نے اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک کیا کہ نہیں کیا نہیں؟ بات کلیئر ہوئی؟ عبدالنبی: ہاں میں نے شرک کیا اور نصارہ یہ بات بالکل میں نے شرک کیا اور تمہاری یہ بات بالکل صحیح اور واضح ہے، تمہاری بات بالکل صحیح اور واضح ہے۔ اب آئیے عبداللہ ایک دوسری مثال بھی سنو۔ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی اس حکم کا علم ہوا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
یہ سورۃ الکوثر کی ایک آیت ہے. سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے. آیتوں کے اعتبار سے سب سے چھوٹی صورت کون ہے؟ سورۃ الکوثر. اور سب سے بڑی صورت کون ہے؟ سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ کا جو نام رکھا گیا ہے چونکہ اس کے اندر بنی اسرائیل کے زمانے میں جو واقعہ آیا ہے اس میں گائے کا ذکر ہے, بچھڑے کا ذکر ہے, اور بقرہ کے معنی گائے ہوتا ہے, اس لیے اس سے اس کا نام رکھا گیا اس سورت کا. اور یہ جو سورۃ الکوثر ہے اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محشر کے اندر کوثر دیا جائے گا اس سے جو اس سورت کو کیا منسوب کیا گیا ہے یا اس کا نام رکھا گیا ہے. تو اس کے اندر یہ چھوٹی سی جو آیت ہے فصلی لربک وانحر, بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اور اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں تم نے اس کے لیے ذبح کیا یا نحر کیا تو کیا یہ اللہ کی عبادت ہوئی یا نہ ہوئی؟ فصلی لربک وانحر, اپنے رب کے لیے کیا نماز پڑھیے اور کیا قربانی کیجیے. اور اس حکم کی تعمیل میں اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کرتا ہے یا کیا نحر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے. اللہ کے حکم کو بجا لانا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. قربانی عبادت ہوئی, نحر عبادت ہوئی. ذبح اور نحر میں فرق ہے. ذبح جو ہم بکریوں کو ذبح کرتے ہیں ذبح ہوا, اور جو اونٹ کو جو ذبح کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نحر کہتے ہیں. اور اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ معلوم ہے, وہ زور سے برچھی مارتے ہیں اس کے گردن کے پاس, اس کے بعد جب وہ چت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے چھری چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھے ہوں گے, یہاں پہ جائیں دیکھیے جب جو ہے اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے یا نحر کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے. تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فصلی لربک وانحر. عبداللہ, پھر اگر تم نے کسی مخلوق مثلا کسی نبی یا جن وغیرہ کے لیے ذبح کیا تو کیا تم نے اس عبادت میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کیا یا نہیں؟ کتنا اچھا انداز میں سمجھایا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی آدمی نہ سمجھے. جب تم نے مان لیا کہ یہ نحر یہ قربانی اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے تو پھر اگر تم نے کسی غیر کے لیے قربانی کی یا ذبح کیا, جیسا کہ آج بہت سارے بھٹکے ہوئے مسلمان کہ منت مانتے ہیں کہ فلاں مراد میری پوری ہو جائے گی تو فلاں مزار پر جا کر جو ہے میں جو ہے فلاں ولی کے لیے قربانی کروں گا یا نظر پیش کروں گا, تو کیا یہ شرک ہے کہ نہیں؟ شرک ہے میرے بھائی. اسی چیز کو یہاں واضح کیا جا رہا ہے. عبد النبی, ہاں یہ بلا شبہ شرک ہوا, یہ بلا شبہ شرک ہوا. عبداللہ, میں نے تمہارے سامنے دعا اور قربانی کی مثال اس لیے پیش کی کہ دعا قولی عبادت کی سب سے اہم قسم ہے. قولی جو زبان سے آدمی کرتا ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت انسان اپنی زبان سے بھی کرتا ہے اور اپنے اعضاء و جوارح سے بھی کرتا ہے. زبان سے عبادت اللہ رب العالمین سے دعا کرنا, ذکر و اذکار کرنا, اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا زبان سے, یہ سب اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں سے اور قولی عبادتوں میں سے ہے. اور قولی عبادتوں میں سب سے اہم قسم کیا ہے؟ دعا کرنا. ٹھیک ہے. اور قربانی عملی عبادت ہے. قربانی عملی عبادت ہے. عملی عبادت یعنی جو عمل سے یا اپنے جسم سے آپ جو کرتے ہیں بہت سارے اعمال ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اور اس کے علاوہ بہت سارے جو اعمال ہیں جو عملی عبادتیں ہیں ان میں سب سے اہم قسم کیا ہے؟ قربانی. کیا ہے؟ قربانی. اور قربانی عملی عبادت کی سب سے اہم قسم ہے. عبادت انہی دونوں چیزوں میں منحصر نہیں بلکہ اس کا معنی اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. اس میں نظر ماننا, حلف, قسم کھانا, استعادہ, پناہ طلب کرنا, استعانت, مدد طلب کرنا وغیرہ شامل ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جن مشرکین کے بارے میں قرآن نازل ہوا کیا وہ فرشتوں, صالحین اور لات وغیرہ کی عبادت کرتے تھے یا نہیں؟ جن مشرکین کے بارے میں قرآن نازل ہوا اور اللہ رب العالمین نے کہا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نازل کیا تو اس زمانے کے جو لوگ تھے
کیا وہ فرشتوں اور صالحین اور لات کی پوجا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ یہ سوال وہ پیدا کر رہے ہیں عبد النبی. ہاں کیوں نہیں، وہ ان کی عبادت کرتے تھے. وہاں کے لوگ اس زمانے میں کچھ لوگ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ جو ہے فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ جو ہے جنوں کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ جو ہے اللہ کے اولیاء اور نیک اور صالحین کے نام پر کیا بت بنا رکھے تھے. یعنی ہر قسم کے مشرکین اس زمانے میں مکہ کے اندر موجود تھے، جس زمانے میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے قرآن کو نازل فرمایا. ٹھیک ہے عبداللہ، تو واضح رہے کہ یہی دعا قربانی، استعانہ، استغاثہ، استعانت اور التجا وغیرہ ان کی عبادت تھی. ورنہ وہ بھی یہ اقرار کرتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے ماتحت ہیں اور اللہ ہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جاہ و مرتبہ اور شفاعت کے لیے ان کو پکارتے، ان کی پناہ لیتے تھے. اور یہ بات بالکل عیاں اور ظاہر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے وہ جو ہے جنوں کی عبادت کس طرح سے کرتے تھے، شیطان کی عبادت کس طرح سے کرتے تھے، بتوں کی عبادت کس طرح سے کرتے تھے. ان کا عقیدہ ہرگز یہ نہیں تھا کہ یہ کائنات کے اندر تصرف کرنے والے ہیں، یہ جو ہے بارش برساتے ہیں، یا جو زمین آسمان کی تخلیق کرنے والے ہیں. یہ نہیں مانتے تھے ان کے بارے میں. وہ مانتے تھے کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، لیکن صرف اور صرف ان کے جاہ و مرتبہ سے کہ یہ لوگ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ لوگ بہت ہی محترم لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہے مقربین لوگ ہیں، لہذا ان کے جاہ و مرتبہ سے کیا وہ شفاعت طلب کرتے تھے اور ان کو پکارتے تھے. سمجھ رہے نا؟ تو جب وہ ان کی جاہ و مرتبہ سے شفاعت طلب کرنے کی وجہ سے یا ان کو پکارنے کی وجہ سے جب مشرکین قرار دیے گئے وہ، تو بدرجہ اولا آج کے جو مسلمان ہیں اگر ولیوں کو اور پیروں کو اور بزرگوں کو یا قبر والوں کو یا قبر کے اندر مدفون لوگوں کو اگر پکارتے ہیں تو کیا یہ مشرکین اور کیا کہتے ہیں کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے میرے بھائی؟ اس میں کوئی شک ہے؟ یہ سمجھانے کی باتیں ہیں جو اچھی طرح سے اس کو آپ سمجھیں. عبد النبی عبداللہ، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر ہو اور اس سے براءت ظاہر کرتے ہو؟ یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. اور یہ شک اور شبہ جو ہے مسلمانوں کے اندر عام طور پہ یہ قبر پرست لوگ جو ہے بیان کرتے ہیں. اس کو غور سے سنیں گے. بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں شفاعت کے مسئلے میں. مسئلہ شفاعت بہت ہی واضح طور پہ سمجھنا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ فلاں پیر یا فلاں ولی کے دامن کو پکڑ کے ہم جو ہے جنت میں چلے جائیں گے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے ہمیں جنت میں پہنچا دے گی چاہے ہمارا عمل جیسا بھی ہو. لوگوں کا عقیدہ ہے نا، لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، زنا کاری کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، یا اسی طرح سے ان کی زندگی کیا ہے شرک کی غلاظت میں بالکل جو ہے لت پت ہے، اللہ کی توحید کو نہیں جانتے، پھر بھی دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم محب رسول ہیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، شفاعت کریں گے. آئیے شفاعت کس کو نصیب ہوگی، اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے ہم جاننا چاہتے ہیں. جب تک یہ مسئلہ کلیئر نہیں ہوگا آپ کے سامنے تو آپ غلط فہمی میں رہیں گے اور کوئی بھی آپ کو جو ہے آسانی سے آپ کو شکار بنا سکتا ہے اور آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. تو شفاعت کے تعلق سے عبداللہ اور عبدالنبی کے درمیان یہ مکالمہ آپ سنیے کیا ہے. عبدالنبی کہتا ہے کہ عبداللہ، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے منکر ہو اور اس سے برات ظاہر کرتے ہو، نہیں مانتے ہو؟ عبداللہ، نہیں، میں اس کا منکر نہیں اور نہ اس سے برات ہی ظاہر کرتا ہوں، بلکہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. آپ شافع، شفاعت کرنے والے میں، اور مشفع بھی، آپ شفاعت کرنے والے ہیں اور مشفع بھی. شافع جو شفاعت کرتا ہے اور مشفع جس کی شفاعت قبول کی جائے. ٹھیک ہے، اور میں آپ کی شفاعت کی امید بھی رکھتا ہوں. دیکھیے عبداللہ کہہ رہا ہے ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا منکر نہیں، میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شافع ہیں اور ان کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی، لیکن تمام شفاعت کا مالک اللہ ہے، تمام شفاعت کا مالک اللہ ہے. جیسا کہ اس کا فرمان ہے قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمام شفاعت کا مالک اللہ ہی ہے. کس کی بات ہے بھائی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی بات ہے.
جو میں نے بیان کیا جو آیت قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمام طرح کی شفاعت اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، یعنی وہی مالک ہے شفاعت کا۔ ایک بات کلیئر ہوئی؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھے۔ پہلی بات، تمام طرح کی شفاعت کا مالک کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور شفاعت اللہ کے اجازت کے بعد ہی ہوگی۔ کوئی آدمی یا کوئی شخص کسی کے لیے شفاعت قیامت کے دن کرے گا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی امتی میں سے کسی کے لیے بھی شفاعت کریں گے تو وہ اللہ رب العالمین کے اجازت کے بعد ہی وہ شفاعت کریں گے۔ سمجھ پا رہی ہے نا؟ آئیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے۔ یہ آیت کا ٹکڑا جو قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت ہے مرتبت اور درجہ کے اعتبار سے، وہ کون صورت ہے؟ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی۔ اور آیت الکرسی کس صورت میں ہے بھائی؟ سورہ بقرہ میں، اور تیسرے پارے کے پہلے صفحہ کے اندر جو ہے یہ آیت الکرسی، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس کو اب پڑھنا چاہیے، خاص کر نماز کے بعد جو ہے۔ اس کے تعلق سے یہ ہے کہ جو آدمی ہمیشہ جو ہے آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو جنت کو اس کو جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کی، اگر اس پر ایمان اور عقیدے کے ساتھ اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ہمیشہ جو ہے نماز کے فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی آدمی کوئی پڑھتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کے اس کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، تو صرف موت یعنی موت آ گئی تو جنت میں چلا جائے گا۔ بات سمجھے؟ یہ عظیم آیت ہے آیت الکرسی۔ کتنے لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو آیت الکرسی یاد ہے؟ چند ہی لوگ ہوں گے جن کو آیت الکرسی یاد ہے۔ جنہیں یاد نہیں وہ آیت الکرسی جو ہے یاد کریں، بہت ہی عظیم آیت ہے۔ تو اسی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کرے، اور اللہ جس کے بارے میں شفاعت کی اجازت دے گا۔ پہلی بات کہ تمام شفاعتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور شفاعت اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ دو باتیں کلیئر ہوئی۔ اب تیسری بات، اور اللہ جس کے بارے میں شفاعت کی اجازت دے گا اسی کے لیے ہوگی۔ جس کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین کی شفاعت کی اجازت دے گا، اور جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے من سے یا کوئی ولی یا کوئی شخص جو ہے قیامت کے روز منمانی شفاعت نہیں کرے گا، ہر کس و ناکس کے لیے شفاعت کر دے گا کوئی شخص یا کوئی شخصیت کر دے گی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین جس کے لیے شفاعت کی اجازت دے گا اسی کے لیے نبی بھی شفاعت کریں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تین چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ شفاعت کے مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، اور شفاعت کی اجازت جس کو دے گا وہی شفاعت کرے گا، اور جس کے لیے اللہ رب العالمین شفاعت کی اجازت دے گا اس کے لیے نبی یا دوسرے لوگ کیا شفاعت کریں گے۔ یہ تین باتیں کلیئر ہوئی۔ آئیے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہ کسی کی بھی شفاعت نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ راضی ہو۔ اللہ کس کے لیے شفاعت کی اجازت دے گا؟ جس سے اللہ راضی ہو، اور اللہ صرف توحید اور اہل توحید سے راضی ہے۔ بات کلیئر ہے؟ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے بھائی؟ مشرکوں سے اللہ راضی ہوگا، کافروں سے اللہ راضی ہوگا؟ جو اللہ رب العالمین کی الوہیت اور توحید اور اللہ کی ربوبیت اور اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، پھر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، یا وہ لوگ بظاہر اللہ رب العالمین پر تو ایمان لائے، لا الہ الا اللہ کا اقرار تو اپنی زبان سے کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراتے ہیں، مشرک ہے، وہ شرک میں ان کی زندگی کی لت پت ہے۔ تو کیا ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین کیا شفاعت کی اجازت دے گا قیامت کے دن؟ جو لوگ قبروں کے پجاری ہیں
یا قبروں پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں، قبروں کی طواف کرتے ہیں اور ساری عبادتوں کو قبر والوں کے لیے خاص کر دیا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ غلط فہمی ہے. ایسی غلط فہمی سے لوگوں کو دور رہنی چاہیے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے. تو اللہ صرف کس کی توحید اور اہل توحید سے راضی ہے، جیسا کہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو شخص اسلام کی سوا اور دین تلاش کرے، جو شخص اسلام کے علاوہ اور دین تلاش کرے تو اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا. بات سمجھ میں رہی ہے؟ یہود و نصارہ، کفار و مشرکین جو یہود و نصارہ کے روش پہ چلتے ہیں، جو کفر و شرک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے دین کو، ایسے لوگوں کے عقیدے کو کیا ہے اللہ رب العالمین کیا قبول نہیں کرے گا اور قیامت کے روز جو ہے ان کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی اور وہ جہنم ڈھکیل دی جائے گی. میرے بھائیوں، العیاذ باللہ. تو جو لوگ یہ غلط فہمی میں ہے کہ ہم نبی کا دامن پکڑ کے، فلاں پیر کا دامن پکڑ کے، فلاں ولی کے دامن پکڑ کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو پہلے وہ اپنے پیر کی حالت کو دیکھے، بعد میں وہ اپنی حالت کو دیکھیں گے. بہت سارے ایسے خود ساختہ اولیاء بن بیٹھے ہیں جن کی زندگی میں نماز نہیں ہے، جن کی زندگی میں روزہ نہیں ہے، جن کی زندگی میں جو ہے توحید نہیں ہے، جن کی زندگی غلاظتوں سے بھری ہوئی ہے، اور مرتے ہی ان کو لوگ کیا ہے پیر بنا دیتے ہیں اور ان کی عبادت اور ان کی پوجا کیا شروع کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جیسا کہ آج معاشرے کی بات چلی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے. تو جب تمام شفاعت کا مالک ہی اللہ ہے اور شفاعت اللہ کی اجازت کے بعد ہوگی، اور جب تک اللہ اجازت نہ دے تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور شخص کسی کے حق میں شفاعت نہیں کریں گے، اور اللہ صرف اہل توحید کے حق میں شفاعت کی اجازت دے گا. تو یہ ثابت ہو گیا کہ تمام شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے. لہذا میں اسی سے اس کا سوال کرتا ہوں اور میں اس طرح کی دعائیں کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے اپنی نبی کی شفاعت سے محروم نہ کرنا، اللہ میرے بارے میں آپ کی شفاعت کو قبول فرمانا وغیرہ. بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں؟ بات کلیئر ہوئی؟ شفاعت کے تعلق سے 3 باتیں اپنے ذہن کے نہا خانوں میں ہمیشہ رکھیے گا. وہ یہ ہے کہ شفاعت کیا ہے، تمام شفاعتوں کا مالک اللہ ہے اور اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی شفاعت کرے گا بھی، جن کو شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے جو بھی ہو، وہ انہی کے لیے شفاعت کریں گے جن کے لیے اللہ رب العالمین کیا راضی ہوگا اور جن کے لیے اللہ رب العالمین کی شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائے گا قیامت کے دن. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ عبد النبی، ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ جو شخص جس چیز کا مالک نہ ہو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ عبد النبی آپ جو ہے فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ جو شخص جس چیز کا مالک نہ ہو اس سے اس کا سوال کرنا جائز نہیں. بھائی مالک شفاعت کا تو اللہ رب العالمین ہے، کوئی نبی اور کوئی صالح اور کوئی ولی نہیں ہے. پھر بھی آپ جو ان سے شفاعت کر رہے ہو تو یہ آپ کی بیوقوفی ہے. آپ طلب کر رہے ہو، اس سے مانگ رہے ہو. یہ قلم میرا نہیں ہے، یہ قلم کسی اور کا ہے، لیکن آپ مجھ سے مانگ رہے ہو. مجھے اختیار نہیں کہ میں آپ کو یہ قلم دے سکوں، اور اس بات کو آپ جانتے بھی ہو تو پھر یہ تو آپ کی حماقت اور بیوقوفی ہے. یہ میری بیوقوفی ہے کہ میں ایسی چیز کا طلب کر رہا ہوں جو کسی شخص سے جو چیز اس کی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ تسلیم کر لیا. عبد النبی صاحب جو ہے آپ تسلیم کر رہے ہیں جو شخص جس چیز کا مالک نہ ہو اس سے اس کا سوال کرنا جائز نہیں، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عطا کر دی ہے. اور جب آپ کو شفاعت عطا کر دی گئی ہے تو آپ اس کے مالک ہو گئے. اب ایک شبہ اور رہ گیا ہے، ابھی پورا کلیئر نہیں ہوئے. عبد النبی صاحب اتنے دلائل دینے کے بعد ایک شبہ اور پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، شفاعت تو اللہ رب العالمین کا حق ہے، اللہ رب العالمین ہی شفاعت کے مالک ہے، لیکن ایک شبہ رہ گیا ہے، ایک اشکال رہ گیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے نبی کو شفاعت دے دی تو نبی تو شفاعت کے مالک ہو گئے، تو لہٰذا نبی سے شفاعت مانگنا کیا جائز ہے، ان کو پکارنا کیا ہے جائز ہے. اسی بات کو کہہ رہے ہیں. لہٰذا آپ جس چیز کے مالک ہو گئے آپ سے اس کا سوال کرنا جائز ہے، تب یہ شرک نہیں ہوگا، تب یہ شرک نہیں ہوگا. اب آئیے اس کا جواب دیکھیے. عبداللہ اس کو کلیئر کر رہے ہیں. وہ تمہارا یہ کہنا صحیح ہوتا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے منع نہ فرمایا ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟
تمہارا یہ کہنا یا یہ شبہ تمہارا صحیح ہوتا اگر اللہ رب العالمین نے اس بات سے منع نہیں فرمایا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ کیا سمجھ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور شفاعت طلب کرنا پکارنا ہے۔ شفاعت طلب کرنا کیا ہے؟ پکارنا ہے، دعا کرنا ہے۔ اللہ ہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عطا کی ہے، اور اسی نے تمہیں کسی بھی غیر سے اس کا سوال کرنے سے بھی منع فرما دیا ہے۔ بات کلیئر ہو رہی ہے میرے بھائیوں؟ اور شفاعت کرنا، طلب کرنا، دعا پکارنا ہے۔ اللہ ہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عطا کی ہے، اور اسی نے تمہیں کسی بھی غیر سے اس کا سوال کرنا یا اس سے مانگنا منع فرمایا ہے۔ نیز اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کو بھی حق شفاعت عطا کیا ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ملائکہ بھی شفاعت کریں گے، بلوغت سے پہلے وفات پانے والے بچے بھی شفاعت کریں گے، اور اولیاء بھی شفاعت کریں گے۔ تو کیا تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے ان سب کو شفاعت عطا کی ہے، لہذا میں ان سے شفاعت کا طلبگار ہوں؟ اگر تم ایسا کہتے ہو تو گویا صالحین کی اسی عبادت کی طرف پلٹ رہے ہو، اسی عبادت کی طرف پلٹ رہے ہو جس کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کہتے تو تمہارا یہ قول بھی باطل قرار پاتا ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عطا کی ہے، اور میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کردہ چیز کا سوال کرتا ہوں۔ بات کلیئر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو، جس اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عطا کی ہے، اسی نے کسی غیر کو پکارنے سے منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو مان لیتا ہوں، لیکن قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ چند ایسے لوگ بھی جن کو اللہ رب العالمین نے شفاعت عطا کی ہے۔ مثال کے طور پہ کون؟ فرشتے بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے۔ اسی طرح سے کچھ اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے، اور وہ بچے جو بلوغت سے پہلے دنیا سے وفات پا جاتے ہیں، مسلمانوں کے بچے، وہ بھی اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو یہ بات میں تم سے کہتا ہوں، تو کیا ان کو بھی پکارنا یا ان سے بھی دعا کرنا جائز ہے؟ اگر تم نبی کے تعلق سے بات کرتے ہو تو ان کو بھی اللہ رب العالمین نے شفاعت عطا کی ہے، تو تم کیا، تمہاری نظر میں یہ بات حق کے اور انصاف سے کہو کہ کیا ان لوگوں کو پکارنا یا ان سے شفاعت طلب کرنا کیا جائز ہے؟ اگر نبی سے جائز ہے تو ان سے بھی جائز ہوگا، اس لیے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا حق دیا ہے۔ یہ الزامی جواب ہے، یہ الزامی جواب ہے۔ پتہ ہے چلا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ صالح ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جن کو بھی اللہ رب العالمین نے شفاعت کا حق دیا ہے، قیامت کے روز جن کو بھی اجازت دے گا اللہ تعالیٰ، ان کو پکارنا، کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی الوہیت اور عبادت کے اندر کیا شرک ہے، اور یہ انسان کو کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج کر کے کیا ہے؟ کفر اور اہل کفر کے ساتھ ملا کھڑا کرتا ہے۔ اور ایسا شخص اگر اسی حالت میں مر جاتا ہے، اسی عقیدے میں مر جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا جہنم میں جلے گا۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے۔ تو میرے بھائیو اور عزیزو، اس طرح کی جب مجلسوں میں آؤ گے، توحید کی باتوں کو سنو گے، شرک کی مذمت سنو گے، کتاب و سنت کی باتوں کو سنو گے، صحیح اسلام کیا ہے، نقلی اسلام سے کون سی چیزیں الگ ہیں، اور جن لوگوں نے آج لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا کر رکھا ہے، صرف اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اپنے جہنم کو بھرنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، صحیح بات یا دین اور عقیدے کی بات نہیں بتاتے، لوگوں کو جو گمراہی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں سے بچنے کے لیے ضرورت اس بات کی کہ آپ ایسی مجلسوں میں شرکت کرو، کتابوں کا مطالعہ کرو، تحقیق کرو، اور اہل علم کی صحبت میں رہو، تب جا کے آپ جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شکوک و شبہات کو ختم کر دے، اللہ ہماری زندگی کے اندر کیا ہے توحید کو کیا برپا کر دے، اور شرک کی مذمت کرنے اور شرک سے نفرت کرنے اور اہل شرک سے نفرت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہے، واحد بن کے زندہ رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے حبیب پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔